پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلِ وطن آپ سب کو محبت کے ساتھ عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف کی اسکرین سے خوبصورت پروگرام الف سے اجالا۔ اس پروگرام میں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں ہم اسلامک موضوعات کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، ساتھ ہی جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمارے سماجی مسائل جو ہیں وہ کس طرح ہمارا دین حل کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے ہیں وقت حاضر میں جو ہمارے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں اس کا اسلامک حوالے سے ہمارے لیے کیا حل نکلتا ہے۔ تفصیلی اس پہ کلام کرتے ہیں، ہمارے مدلل پینل ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو ہر موضوع پہ بڑی جاندار گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ایک ایسا موضوع جو سوشل میڈیا پر بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹی وی اگر سکرینز کی بات کی جائے، ہم ٹاک شوز کی بات کرتے ہیں تو اسلامک ٹاک شوز کے اندر بھی اس موضوع کو کم زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں اس پہ بات ہونی چاہیے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، بہت ساری الجھنیں ہیں جس کی سلجھن ہم نے تلاش کرنی ہے۔ یعنی کہ ہم مل کر رہتے ہیں، مل کر رہنے کا حکم ہے اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ہمیں بر صغیر میں بھی نظر آتا ہے اور باقی زمانوں بھی دیکھنے کو ملا، تو اس کا کیا حکم ہے، اسلام کیا حکم دیتا ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم جس طرح رہ رہے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے پردے کے کیا احکام ہیں، اسلام نے کون سی حدود مقرر کیے ہیں کہ اگر آپ مل کر رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کا ہے تو کن حدود کے اندر رہ کے آپ نے رہنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو اور معاشرے کے تقاضے بھی پورے ہو سکیں۔ تفصیلی آج بات کریں گے، جو آپ کے سوالات ذہنوں میں ہم کوشش کریں گے اس پروگرام کا حصہ بنائیں، اور آخر میں انشاءاللہ وظائف بھی آپ کو آج کے حوالے سے عنایت کیا جائے گا۔ آج کے موضوع پر تفصیلی کلام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتہائی محبت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، مسجع چہرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کی جائے سیرت کے حوالے سے بڑا معتبر نام ہے، سیرت اسکالر ہیں، ہم دیکھتے ہیں مختلف چینلز پر آپ گفتگو فرماتے ہیں اور ہر بات کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق شریف زادہ آج ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ دوسری شخصیت ہمارے پاس ایسی ہیں، علم دوست شخصیت ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کی تو اس کے اندر بہت ممتاز نام ہے، اور ساتھ بہت ممتاز عالم دین بھی ہیں، اور بات کریں کنز الایمان بیکن اسکول سسٹم کی، ایک ایسا اسکول سسٹم جو بچوں کو دین کی تعلیم بھی دے رہا ہے اور دنیا سے بھی آراستہ کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود مفتی شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلی کلام کرتے ہیں، مختلف چینلز پر آپ گفتگو فرماتے ہیں اور علم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور سیرت پر بڑی گہری نظر ہے، اور آج کے موضوع پہ تفصیلی کلام فرمائیں گے۔ آپ خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کی بھی آنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کی محبت۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آج کے موضوع کا۔ ڈاکٹر صاحب، جوائنٹ فیملی سسٹم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ رائج ہے، اور ہمارے یہاں ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیکھتے آئے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں۔ ذہن میں بعض اوقات خیال آتا ہے کہ اسلام کے اندر اس کے لیے کیا حکم ہے، کن حدود کے اندر رہ کر ہم مل کر رہ سکتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں، یا کئی ممانعت کا عنصر ملتا ہے، تفصیلی اس پہ کلام فرمائیے گا۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان بھی آپ کا زندگی کے بہت قریب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات پر اب ایک کھل کے اور بے لاگ غیر متعصبانہ انداز سے، ایک زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس پر بات ہونی چاہیے، اب مکالمہ اس پہ آغاز ہونا چاہیے، تاکہ بہت بنیادی نوعیت کی، اساسی نوعیت کی ایسی الجھنیں جنہوں نے گویا ہماری رفتار کو ایک درجے پہ کم کر دیا ہے، زندگی کو جو ایک بہت ہی خوشگوار احساسات پر مبنی ایک اللہ رب العزت کی عطا ہے، نعمت ہے، اسے کسی نہ کسی رنگ میں الجھنوں کا شکار کر دیا گیا ہے۔ ان اگر سوالات کے حقیقی معنوں میں جواب اعتدال کے ساتھ تلاش کر لیے جائیں تو کسی درجے پہ یہ زندگی اس کا سفر نسبتاً آسان کیا جا سکتا ہے۔ اس پر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو بہت مبارکباد اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کرنے پہ۔ بس آپ اس بات سے تصور کیجئے کہ انسان اس کرۂ ارضی کے اوپر جب آیا تو آتے ساتھ ہی زندگی کا باضابطہ آغاز وہ اسی وقت ہوا جب دو لوگ اکٹھے ہو کے ایک گھرانے کی بنیاد ڈالتے ہوئے اکٹھے رہنا جب انہوں نے شروع کیا، یعنی جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہ جب وہ اکٹھے ہوئے تو اس کے بعد دنیا کے اندر ایک گھرانے کا تصور پیدا ہوا، اور گھرانے سے گویا معاشرے کا تصور اس کا خمیر اٹھنا شروع ہوا۔ اور میرا اور آپ کا دین وہ تو اتنا رحمتوں اور برکتوں پر مشتمل ہے کہ میرے کریم آقا کا لایا ہوا یہ نظام حیات اس اعلیٰ عرفہ درجے پر گھرانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اتنی تفصیل سے اس کی جزیات پر ہدایت نامہ جاری کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر لیورنٹ زیسلر جیسا
دنیا کا ایک بہترین ماہر سماجیات، انسانی معاشروں پر نظر رکھنے والا ایک آدمی، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس دین میں گھرانے کی اتنی تفصیلات موجود ہیں اور اتنی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ گویا یہ دین آیا ہی گھرانے کے لیے ہے۔ سو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس دین کے ساتھ وابستگی جو ہے اس میں گھرانے کی از بطور عنوان ایک کس درجے کی اہمیت موجود ہے۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنے فرامین کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی چھوڑی، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ہم تک بہت سارا خیر جو ہے وہ منتقل کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گھرانہ ہے بنیادی طور پر یہ پورے معاشرے کی جس طرح اساس ہے، اسی طرح پورے معاشرے میں جو مختلف رویے ہیں ان کی بھی اساس اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ اور میں تو سچی بات ہے یہ کہا کرتا ہوں، اور میں نے ایک طالب علم کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سیکھا کہ حضور گھرانے کو ایک تربیت گاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، اور آپ کا لایا ہوا پیغام اور نظام جو ہے اس میں گھرانہ ایک باقاعدہ، جسے ایک مدرسہ کہیں، ایک خانقاہ کہیں، ایک اسکول سسٹم کہیں، اس کے طور پر موجود ہے، جس میں ہر آن ایک درجے کی تربیت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور پہلی تربیت کیا ہے؟ اس گھرانے سے جو ہم تک پہلی تربیت پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا ہے، ان کا تقدس کیسے قائم رکھنا ہے، اور اس سے ایک درجہ آگے جا کر ان رشتوں کی نوعیت پہ اختلاف رائے جب پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کے اوپر نزاع کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت ان رشتوں کے تقدس کو ذہن میں رکھتے ہوئے معاملات کو کس نوعیت پہ لے جانا ہے تاکہ معاملات پیچیدہ مسائل کا شکار نہ ہوں اور زندگی جو ہے وہ سموتھ رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں بڑی دیانتداری سے، مجھے یہ اعتراف کرنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بالعموم اور پوری دنیا کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں اب تو خیر کہ جہاں جہاں رشتوں کے درمیان جو حقوق اور فرائض کا ایک توازن ہے اور جو ان کی اہمیت ہے اور ان کی جو جورسڈکشن ہے، جو اس کا دائرہ عمل ہے، جب ہم اس دائرہ عمل سے تجاوز کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی اس حق تلفی کے نتیجے میں دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھرانہ جو سراپا خیر کا، تحفظ کا، تربیت کا، سکون کا استعارہ تھا، وہ انسانوں کی زندگی کے اندر ایک اضطراب کا، پریشانی کا۔ آپ دیکھیں اس وقت جو معاشرہ ہے اس کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے جو گھر سے باہر کے چیلنجز ہیں انہوں نے تو لوگوں کو پریشان کر ہی رکھا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں اس وقت ایسے لوگ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں کہ جنہیں اپنے گھر سے ایسے چیلنجز، اس گھرانے سے ایسے چیلنجز پیش آ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باہر کی جنگ آسانی سے جیت سکتے ہیں، لیکن اپنے جو اندرون خانہ جنگ لگ چکی ہے، ایک آگ لگ چکی ہے، رشتوں کا آپس میں عدم توازن کی بنیاد پر جو ایک دوسرے کو کے دل زخمی کرنے کا، احساسات زخمی کرنے کا ایک جو عمل، بھیانک عمل جو ہے وہ معاشرے کے اندر جاری ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے ان کو ڈیل کرنا زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ سو ابتدائی طور پر میں یہی سمجھتا ہوں کہ گھرانہ ایک بہت خوبصورت عمل ہے، اور دنیا کا کوئی ذی شعور معاشرہ مجھے ایسا نہیں ملتا تاریخ میں جو گھرانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ ہر زمانے کے معاشرے میں آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یونان کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے معاشرے کے اندر گھرانہ تو کسی نہ کسی انداز میں بہت پہلے سے قائم تھا، لیکن رشتوں کے تناظر میں جو حدود اور قیود ہے یہ ہم نے سب سے پہلے متعین کرنا شروع کی، اور اسی وجہ سے ایک بہت لمبے ٹائم تک گھرانہ پرسکون رہا۔ نتیجتاً جس گھرانے جن معاشروں کا حصہ تھے وہ معاشرے ترقی کرتے رہے اور پرسکون رہے، اور وہ آگے آئندہ آنے والی نسلوں کو کنٹریبیوٹ کرتے رہے۔ جو اس وقت فی زمانہ صورتحال چل رہی ہے وہ گھرانہ، میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ کا یہ سوال بالکل اپنی جگہ جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جو گھرانہ تقویت کا باعث تھا آج وہ ترقی میں رکاوٹ کا، آسانی تک پہنچنے میں رکاوٹ کا ذریعہ اور وسیلہ کیوں بن رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ رکاوٹ کا ذریعہ کیوں بن رہا ہے۔ مفتی صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابتدا بڑے آسان انداز میں کیا ہے، گھرانے کی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گھرانہ جو ہے اس وقت جو فی زمانہ ہمارے حالات ہیں یہاں پہ رکاوٹ کی جو سبب ہے وہ گھرانہ ہی بن رہا ہے، تو یہ وجوہات کیوں بن رہی ہیں، اور گھرانے سے معنی ہے کیا؟ کتنے گھرانے سے معنی یہی ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے کہ یہاں پہ سارا گھر ایک ہی، ساری فیملی جو ہے وہ 10 15 20 لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اسے گھرانہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ذرا اور اگر آپ ڈفرینشیٹ کر دیں لوگوں کے لیے تو ذرا اور آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو صاحب آج کا موضوع آپ نے یقیناً لوگوں کی اصلاح، سب کے لیے الف سے اجالا اور روشنی کے لیے ہی یقیناً رکھا ہے، اور بہت خوش آئند ہے۔ دیکھیے فیملی سسٹم جو ہے اس میں اگر ہم آج کے دور میں
اپنے گردنواں میں برصغیر پاک و ہند میں دیکھ لیں یا سائٹس پہ دیکھ لیں تو دو طرح کا ہے. ایک سسٹم وہ کہلاتا ہے جو میاں بیوی اور اس کے بچوں کی حد تک لمیٹڈ ہے. اس میں سیکنڈ آپشن آ جاتی ہے کہ میاں بیوی بچے اور ان کے گرینڈ فادرز دادا دادی وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور تیسری ٹرم آتی ہے کہ جس میں آپ کا پورا خاندان اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی گھر کے اندر ایک میاں بیوی بچے ساتھ ہیں, ساتھ ماں باپ ہیں, اور ساتھ ہی ان کے چچا تایا وہ بھی ساتھ رہ رہے ہیں, اور کزنز کی آپس کی زندگی ہے. اب اگر تو ان تینوں کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو ان تینوں کے کچھ پازیٹیو اور مفید جو ہیں وہ ہمیں پوائنٹس اور چیزیں نظر آتی ہیں, اور کچھ ان کی ہر ایک ہی سیپریٹ نقصان دہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اب جوائنٹ فیملی جب اگر اس کو ہول دیکھا جائے کہ اس میں آپ کی فیملی, آپ کی میاں, آپ کی بیوی, آپ کے بچے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے بھائی بہن ہیں, اگر اس سارے کو دیکھا جائے تو جہاں اس سے محبت, اتفاق, اتحاد, ایک دوسرے کو سمجھنا, ایک دوسرے کی رسپیکٹ دینا, ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا, اگر ایک غریب ہے تو اس کی ذمہ داریوں کو خود اٹھانا, اگر دوسرا جو ہے وہ بیمار ہے تو اس کی کیئرنگ گھر سے مل جانا, ماں باپ ساتھ رہتے ہیں تو ایک اگر کہیں کوئی کمی کر رہا ہے ان کی خدمت میں تو دوسرا اس کو بہتر سے کر رہا ہے. اچھا, میں بعض اوقات اسی سسٹم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کا ایک پرسن ذمہ دار جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے موقع پہ, آؤٹ آف کنٹری ہے یا آؤٹ آف سٹی ہے, تو اس کے بچوں کو کیئرنگ ساری مل رہی ہے اس گھر کے ماحول سے, اس کے پیرنٹس سے, اس کے بھائی سے. تو اسی یہ جب جس طرح اس کے پازیٹیو اثرات اور ثمرات ہیں, ایسے ہی اگر ان رشتوں کی قدر نہ کی جائے, اگر وہ اتفاق و اتحاد نا اتفاقی پہ میں چلا جائے, یا وہ سارا کا سارا اپنے اپنے فائدے میں جانے کے لیے سوچنا شروع کر دیں, تو پھر اس کے نقصانات آنا شروع ہو جائیں گے. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر تو لیمٹس کے اندر رہ کے یہ خاندانی نظام, جیسے آج سے 30-40 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو وہاں جو ہمارے اس پورے خطے کے اندر ہم خود اس سسٹم سے رہ کے آئے ہیں اور اس سسٹم کو قریب سے دیکھا ہے, تو جو پیار محبت اس کلچر میں تھا وہ شاید آج نہیں ہے, اور جو برکت اس میں تھی وہ آج نہیں ہے. اس وقت میں ایک بڑا بھائی, ایک بڑا بیٹا کما رہا ہوتا تھا اور دوسروں ساروں کو وہ سپورٹ کر رہا ہوتا تھا, اور وہ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں تھا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کا حق تلف کر دیا ہے. اگر وہ حق تلف نہیں کر رہا اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا, اور اپنے بہن بھائیوں کا اسٹرانگ کر رہا ہے, یا ایک اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز سے مل کے ہم کر رہے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے باعث برکت ہے. اور اگر اس کے ہم آج کے ماحول سے دیکھیں, دیہاتی زندگی کے اندر تو یہ بھی مجبوریاں ہوتی تھیں اور شاید آج بھی ہیں کہ سیپریشن کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ شاید ہمارے پاس نہیں ہوتے. اور شہری زندگی کے اگر اندر ہم دیکھتے ہیں, ہم اس وقت لاہور میں, تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 2-2 4-4 مرلے کا ایک گھر ہے اور اس کے اندر اس کی پوری فیملی ہے. تو اب اس میں جوائنٹ سسٹم, اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ بھی غلط ہے کہ نیچے والے پورشن میں ایک بیٹا ہے, درمیان میں ایک ہے, تیسرے میں دوسرا الگ ہے, یہ بھی اگر کوئی قباحت والا ہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کو نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہی غلط ہے, اور نہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% ہی پرفیکٹلی ہے. تو اس کو لیمٹس کے اندر, ڈیٹیل کے اندر دیکھنا ہوگا. قرآن پاک نے ہمیں دیکھیں, اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو دیکھتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب کا شعبہ ہے, تو اس میں نبی علیہ السلام دیکھیں, آپ اپنی جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح, متعدد نکاح فرماتے ہیں. آپ ایک بیوی کو ایک گھر دے رہے ہیں, ساتھ یہ نہیں ہے کہ دوسرے محلے میں, شہر کے دوسرے کونے میں ایک بیوی کو رکھ رہے ہیں, بالکل ساتھ دوسرا گھر تیار ہو رہا ہے, اور جو اس کی ضروریات ہیں وہ ضروریات تھی, اس کو کچن چاہیے, اس کو واش روم چاہیے, اس کو ایک باؤنڈری چاہیے جس میں ایک میاں بیوی, ایک پیرنٹس آپس میں ایک محبت کیا یا اپنی پرائیویسی کا خیال رکھ سکیں. اگر یہ سارا کچھ اویل ہے, جیسا کہ آج ہمارے کلچر جہاں یہ ہوتا ہے, تو نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بڑا فیملی سسٹم ہے وہاں اگر ایک بیٹے کی شادی کرنی ہے
تو اس وقت تک شادی نہیں ہم کرتے جب تک ہم اس کے لیے پہلے سے سیپریٹ مکان کا ارینج نہیں کر لیں. بہت تو خوبصورت اس کا بات مطلب کی یہ مفتی ہوا صاحب کہ نے. ہم ان سارے اگر حدود و قیود کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں تو یہ بہتر ہے. بہتر ہے. لیکن انشاءاللہ بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد واپس آ کے یہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے بینیفٹس بھی ہیں, اس کے فوائد بھی ہیں, لیکن کیا پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے, اگر ہوتی ہے تو کس حد تک ڈسٹرب ہوتی ہے, اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک. حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ. کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ خوش آمدید, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا, آگہی کا سفر الف ٹی وی کے ساتھ. خوبصورت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کا موضوع بہت جاندار ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام میں کیا حکم ہے. اور جس طرح دونوں میرے جو معزز مہمان ہیں ان کی گفتگو سے یہ لگا کہ بہت خوبصورت یہ جناب طریقہ ہے, مل کر رہنا جو ہے بڑی اچھی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح گفتگو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بھی کی, آپ نے بھی کی, اس سے تو مجھے لگا کہ یہ بڑا اچھا ایک نظام ہے اور اس سے بہتر اور اچھا نظام کوئی نہیں. لیکن اگر یہ اتنا اچھا نظام ہے پھر اس میں قباحتیں کیوں ہیں, مسائل کیوں ہیں, کیا پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ اگر کوئی 4 منزلہ گھر میں 4 فیملیز رہ رہی ہیں, کیا میاں بیوی کی اپنی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پردے کے حوالے سے جس طرح ہمارے اسلام میں بہت زیادہ حکم ہے, غیر محرم سے پردہ حکم ہے, تو کیا جیٹھ غیر محرم میں نہیں آتا؟ سرکار کا فرمان دیور بھابھی کے لیے موت ہے. جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس نظام کو دیکھتے ہیں تو ششدر ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا صداقت ہے, کتنا کا سچ ہے اور کس طرح میں رہنا ہے, لمٹس ہماری کون سی, ہمیں حدود و قیود پر تعین کرنا ہوگا. اس حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کیجیے گا. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اس سے پہلے کہ میں آپ کے جو سوال ہے اس کی طرف آؤں, ایک اور نقطہ جس کی طرف سامعین و ناظرین کو متوجہ کرنا بڑا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوورآل انسانی معاشرے کی بھی بڑی قوت کا باعث تھا گھرانے کا نظام, اور مسلمانوں کا تو بالخصوص یہ اتنا نمائندہ حوالہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر لکھنے والا جو رائٹر ہے وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ دنیا کے سارے عقائد اور ان سے وابستہ لوگ اگر اسلام کے خلاف پچھلے 1500 سال سے اپنی پوری توانائی صرف کر رہے ہیں, اس کے باوجود اگر یہ نظام اپنے کسی شکل میں حیثیت میں, یہ امت اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے اور آج بھی دنیا کا سب سے تیز رفتاری سے پھیلنے والا نظام حیات ہے, نظریہ حیات ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے, آپ سے والہانہ محبت ہے. اور کہتے ہیں یہ جو حضور سے غیر مشروط محبت, غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت کا رشتہ ہے, وہ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ گھرانہ ہے. جب ان کا بچہ انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ, کسی سوشل میڈیم کے ذریعے ہمارے ہتھے چڑھتا ہے, اس وقت تک وہ 10 12 15 سال اپنے گھرانے کے ساتھ گزار چکا ہوتا ہے. گویا گھرانہ اس کا جو ہے 10 15 برس میں ذہن سازی کر کے اس کا ذہن اور عقیدہ اتنا پختہ کر چکا ہوتا ہے کہ زندگی کے باقی سارے معاملات میں تو کہیں کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کا مقام اور منصب اور آپ کے پیغام کے حوالے سے کوئی کمزور بات نہ کی جا سکتی ہے, نہ سنی جا سکتی ہے, نہ سوچی جا سکتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر یہ نظام کسی شکل میں دین اسلام کی شکل میں موجود ہے اور اس کے ماننے والوں میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کے پیچھے وہ جو بنیادی محرک ہے اس کا محافظ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو نظریہ ہے, عشق رسول کا جو تصور ہے, اس کا محافظ گھرانے کا نظام ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ سے جو سب سے توانا آوازیں تنقید کی شکل میں اور اصلاح کے نام پر در پردہ سازش کی صورت میں ہمارے ہم جیسے معاشروں کی طرف جو ہے وہ آندھی کی طرح آتی ہیں, وہ ان میں ایک بہت بڑا عنوان جو ہے وہ گھرانے کی حوصلہ شکنی ہے. اب یقیناً مسائل بھی کسی جگہ جو آپ نے اٹھائے ہیں یہ بالکل سارے حقیقی مسائل ہیں اور یہ سوالات ہیں, لیکن کیا ان مسائل کی بنیاد پر یہ یعنی گھرانے کے پورے نظام اور اس کی افادیت سے انکار کر دینا چاہیے, اس سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے؟ قطعی طور پہ ایسے نہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر چھری جو ہے وہ اتنے سارے خیر کے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں, اور کہیں کوئی غیر ذمہ دارانہ کمزوری, جہالت میں, جذبات میں, کسی انداز میں اس کا کہیں مس یوز ہو رہا ہے, تو کچھ ایک مس یوز کی بنیاد پر اس کے سارے فائدوں سے تو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا, آنکھ بند نہیں کی جا سکتی, کسی طرح جو ہے وہ کور اپ بھی تو کور اپ کر سکتے ہیں. اب سوال جو آپ کا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھرانے کے پورے نظام کا جو بنیاد ہے نا, وہ رشتوں کے احترام پر ہے. جب احترام کا تصور راسخ ہو جاتا ہے نا, تو پھر برداشت کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے. مثلا جب مجھے پتہ ہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ بھی میں نے حسن سلوک کرنا ہے, اس کی نامناسب بات بھی سننی ہے, لیکن
جب مجھے بتا دیا گیا ہو، میرے لاشعور میں پختہ کر دیا گیا ہو کہ ماں باپ کا مقام اور منصب کیا ہے، واہ۔ تو پھر ماں باپ کی طرف سے 10 گنا زیادہ تلخ بات بھی جذب کرنا آسان ہو جایا کرتی ہے، اس کے اوپر ریئیکشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا آسان ہو جاتا ہے اگر ان کا مقام اور منصب، اس رشتے کا گویا احترام جتنا راسخ ہوتا جاتا ہے، صحیح۔ اتنی برداشت بڑھتی جاتی ہے، اور جتنا برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، آپس میں الجھاؤ، آپس میں ٹکراؤ، آپس میں ایک دوسرے سے دلوں کے اندر میل آنے کا عمل جو ہے وہ کمزور تر ہوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ سو پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سارے رشتوں کو اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ ساتھ ایک امتحان اور ایک پیرامیٹر سمجھنا چاہیے۔ سارے رشتے ہمارے لیے میزان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بارے میں ہمیں اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے، اور عام کسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر جتنا اجر ہے، تصور کریں جتنا رشتہ قرب میں ہوتا جائے، جتنا قریب آتا جائے وہ صحیح۔ رشتہ، اتنا اس پر اجر بڑھتا بڑھ جاتا ہے۔ جاتا ہے، بالکل صحیح۔ اسی سے مجھ تک یہ پیغام پہنچا ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ کہ میرے کریم آقا نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ایک اجنبی کی نامناسب بات کو برداشت کرنا، جذب کرنا، اگر اس پر 1 گنا اجر ہے، تو آپ تصور کیجئے کہ والدین کے لیے یا بیوی بچوں کے لیے یا اپنے شوہر سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں یا اپنی بیوی سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں، یعنی ان کے ماں باپ، ان کے عزیز و اقارب، ان کے بہن بھائی، ان کی طرف سے ناپسندیدہ بات کو جذب کرنا اور اسے برداشت کرنا، اس پر کس درجے کا اجر ہو جاتا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ سو رشتوں کے حوالے سے گھرانہ جو ہے، کیونکہ اس کا کلیتاً نظام رشتوں کے گرد گھومتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ رشتوں کا احترام ہے، اور ایک درجہ آگے جا کے احترام کا اس انداز میں اظہار کہ یعنی ان کی ناپسندیدہ اور غیر متوقع بات کو جذب کرنے کی تربیت، اور یہ معاشرے سے ہی آتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک رشتہ دیور بھابھی کا ایک ایسا رشتہ ہے جو بڑا پیار کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن فی زمانہ اس کے اندر اتنی قباحتیں آ گئیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا اٹھاتے ہیں، آپ بھی یوز کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تو بہت زیادہ جرائم جو ہیں وہ اس رشتے کے ساتھ ہی منسلک ہو رہے ہیں، اور جو ہے گھر کے اندر کئی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ آپ جانے میں کسی جانب اشارہ کر رہا ہوں، تو وہ پھر اس کا مطلب گھرانے کی جو نیگیٹو چیز ہے، اس سے جو جرائم پیدا ہو رہے ہیں، جو اس کی کیا وجہ سمجھتے؟ زیادہ بے پردگی ہو گئی، زیادہ قربت کے ساتھ رہنا شروع کر دیا؟ میں اس کا بہت سادہ سی بات ہے جی، ایک آدمی جس کی عمر 20 سال ہے اور اس کے بڑے بھائی کی عمر 24 سال ہے، اور اس کی شادی ہوتی ہے، گویا اس کی بھابھی اس کی عمر اس کی زندگی میں 20 سال کی عمر میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 20 سال بعد آنے والا رشتہ جو ہے، اس کی تربیت پیدائش کے وقت سے گویا اس گھرانے کو اللہ کی طرف سے 20 سال کی مہلت میسر تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس پورے گھرانے کا فیلئر ہے اگر وہاں پر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے۔ اس گھرانے سے جڑے ہوئے اس کے جتنے ذمہ داران ہیں، بالخصوص والدین، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچی کی جہاں پر اسے آپ اپنی سگی بہن کا احترام اور اکرام بتا رہے تھے، اس کی حدود اور قیود بتا رہے تھے، جہاں آپ اس کو اپنے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اس نے زندگی میں کیسے سلوک رکھنا ہے اس کے بارے میں اس کی حدود اور قیود اس کو بتا رہے تھے، اپنے باقی رشتہ داروں، پھپھی، چچا، ماموں، خالہ، ان کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، وہاں آپ نے اس کی یہ تربیت کیوں نہیں کی؟ اسے ڈے ون سے اس کے لاشعور میں اس رشتے اور اس رشتے کی نزاکت اور اس کی جو نزاکت کے ساتھ ساتھ تقاضے ہیں وہ کیوں تربیت میں شامل نہیں کیے گئے؟ اگر وہ اس وقت سے تربیت میں شامل کیے گئے ہوتے تو یقیناً ایک خاص درجے پر جب یہ حقیقی معنوں میں حقیقی زندگی میں یہ رشتہ آتا تو اتنے مسائل پیدا نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں۔ رشتوں کا انحطاط، اس کا سفر تو بہت عرصے سے جاری ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ 30-40 برس پہلے بھی شاید یہ مسائل ہوتے ہوں گے، لیکن کہیں کوئی ایک تصور ہوتا ہوگا۔ میں آپ سے عرض کروں، میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ابھی بھابھی کی بات ہوئی تو میں پاکستان سے باہر تھا، اور وہاں سے ایک دفعہ میں نے فون کیا اپنے گھر، اور میرے گھر سے میری جو بھابھی ہیں انہوں نے فون اٹھایا، تو میرے ساتھ ایک نان مسلم ویسٹ کا رہنے والا آدمی تھا، برٹش تھا، تو تفصیل سے بات ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کس سے بات ہوئی، تو میں نے بتایا میں نے اپنی بھابھی سے بات کی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے؟ تو میں نے رشتہ بتایا، اس نے کہا اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو ہے وہ رشتہ ہے ہمارے یعنی اس سسٹم کے اندر، یا ہمارے گھرانے کی تربیت سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ یہ وہ مقدس رشتہ ہے جو بہن سے ایک درجہ اوپر ہوتا ہے اور ماں سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے۔ اب یہ بات میں نے کسی علم کی بنیاد پہ نہیں کی، یہ اپنے گھر کے ماحول اور تربیت کی بنیاد پر کی ہے، جو میرے لاشعور میں میرے افراد جو گھر کے سربراہان تھے انہوں نے میرے یعنی لاشعور میں اس کو پختہ کیا۔ اور ایک اور بات مجھے یہاں میں سمجھتا ہوں اگر میں نہ کہوں تو یہ اس موضوع کا حق نہیں ادا ہوتا۔
جب گھرانہ اپنی وسعت کے ساتھ موجود تھا معاشرے کے اندر اس کی ایک اکائی کے طور پر، تو ایک آدمی کی تربیت صرف اس کے ماں اور باپ نہیں کر رہے ہوتے تھے، اس کے دادا دادی بھی اس کی تربیت کر رہے ہوتے تھے، نانا نانی بھی، باقی سارے رشتوں سے بھی خیر اس تک پہنچ رہا ہوتا تھا۔ گویا ایک پلیئر جس نے عملی زندگی کے اندر میدان میں کھلاڑی کے طور پہ اترنا تھا، اس کے اتنے سارے کوچز موجود تھے جو اس کی ہدایت، رہنمائی، اس کی تربیت کے لیے موجود تھے۔ جب وہ میدان عمل میں اترتا تھا تو بہت ساری غلطیوں کا امکان از خود ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اب معاملہ کیا ہے کہ باپ اور ماں کو نہ جانے کہاں سے کسی نے یہ بات بتا دی ہے کہ آپ کے بچوں کا بہترین حق یہ ہے کہ آپ انہیں شہر کے مہنگے ترین اسکول میں داخل کروائیں، انہیں بہترین جو مہنگا ترین لباس ہے وہ پہنائیں، بہترین مہنگی ترین جو گاڑی ہے وہ ان کو لے دیں، بہترین جو ان کی پسند کا کھانا ہے، خواہ وہ ان کے لیے صحت مند ہے یا نہیں ہے، ان کے ذوق اور شوق کے مطابق ہے، صرف یہ 4-5 چیزیں پرووائڈ کر دینا، گویا آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، آپ نے اپنا بہترین حق ادا کر دی ہے۔ وہ تربیت کون سے اس لیے ختم ہو گیا کہ باپ کا تو سارا ٹائم ہی اس میں گزر گیا اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اس کے لیے وسائل اکٹھا کرنے میں، اور اتنا وہ بڑا چیلنج ہے کہ ماں کو بھی میدان میں نکل کے کمانا پڑ رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ گھر میں پرائیویسی کے نام پر دادا دادی، نانا نانی، وہ جو محبت کے رشتے تھے، تربیت کے رشتے تھے، میں نے محبت سے زیادہ ایک درجہ آگے تربیت کا رشتہ کہتا ہوں، وہ تربیت کے رشتے جو ہیں ان سے بچے کو آپ نے ویسے پرائیویسی کے نام پہ محروم کر دیا، تو نتیجہ کیا ہے؟ وہ بچہ جب اپنی عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اسے ہر خاتون جو ہے وہ غیر محرم خاتون کے طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ارد گرد وہ جو رشتوں کے اکرام کی خوبصورت کہکشاں ہیں اس کو دیکھا ہی نہیں، نہ اس سے استفادہ کیا، نہ اس سے مشاہدہ کیا۔ بات کی مفتی صاحب، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی خوبصورت ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آتا کیا، لیکن یہاں پہ ایک سچائی، ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے محرم اور نامحرم کا کنسیپٹ دیا ہے اور بتایا کہ یہ محرم آپ کے رشتے ہیں، یہ نامحرم ہے، اور نامحرم کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی حکم جاری فرمایا، اس کے پاس تنہائی بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے۔ جبکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جیٹھ سے کس قسم کا پردہ ہے، دیور چھوٹا بھائی ہے اس سے کیسا پردہ ہے، اور اس نام پر جب گھر والے یہ فیڈ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جو شیطان راغب انسانوں کو کرتا ہے، اور گھر کے مسائل اور معاملات اور پردے کی جو بے حرمتی جب ہم کرتے ہیں تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ اس ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اتنے لوگ تربیت کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت جو پردے کے معاملات ہیں اور محرم نامحرم کی بات ہے، اور جس طرح سرکار نے یہ فرما دی دیور بھابھی کے لیے موت، اتنا بڑا جملہ حضور کا ارشاد فرمانا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس تفصیلی کلام سے فرمائیے گا جی۔ طبی صاحب، اس میں جو ہم نے ابھی تک گفتگو کی اس میں جہاں ہم نے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو یہ سمجھا کہ یہ بہترین سسٹم ہے، اچھا سسٹم ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں تھا کہ اس کو ہم آزاد چھوڑ دیں۔ ہم نے بار بار ایک لفظ بولا کہ حدود و قیود کے اندر رہ کر یہ ہے۔ اب جہاں تک شرعی پردے کا معاملہ ہے تو یقیناً ایک دیور بھابھی کا آپس میں شرعی پردہ ہے اور پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کزنز کا آپس کے اندر پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اسی لمٹ کے میں رہ کے ہی آپ جوائنٹ فیملی سسٹم آگے لے چل سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ کیا جہاں سیپریٹ فیملی سسٹم ہے، جس بات کا آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تو وہاں کیا سیپریٹ فیملی سسٹم میں تو اور زیادہ آسان نہیں ہو جاتا وہ معاملات کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنا گھر سے باہر گیا ہے، گھر میں اکیلی خاتون ہے، تو یہ جو معاملات ہیں یہ آج جہاں کیا وہ بھائی کے گھر میں نہیں جا سکتا؟ یقیناً جا سکتا ہے۔ تو یہ معاملات اصل معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اور آپ نے بھابھی نے اپنے دیور کے ساتھ رشتہ کیسا بنایا ہے، اور دیور جیٹھ نے انہوں نے اپنا رشتہ کیسے بنایا ہے۔ اب ہم جس معاشرے کو دیکھتے ہیں وہاں اگر تقدس کا پیمانہ نہ رہے اور تقدس کا لحاظ نہ رکھا جائے رشتوں کا، تو اس صورت میں یہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور اگر تقدس ہے تو پھر ہم نے تو اپنے گھروں کے اندر، اپنی فیملی سسٹم کے اندر اپنی بھابھی کو باجی کہتے ہوئے سنا، ہم تو باجیاں کہتے ہیں، ہم تو بہنیں کہتے ہیں، اور ماں کے برابر درجہ دیتے ہیں، یعنی بڑا درجہ، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے۔ تو اسی طرح اپنے تربیت کے عنصر کو اگر آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں اس کے سوشلی اور معاشرتی، معاشی، دینی، دنیاوی ہر اینگل سے اس کو دیکھا جائے تو فوائد بھی اپنی جگہ ہیں، نقصانات بھی اپنی جگہ ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس انداز سے ڈیل کر رہے ہیں، اس کے فوائد کیا ہوں گے۔ اب اگر یہ شرعی پردہ کا لحاظ رکھا گیا ہے
بار بار ہم کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ جوائنٹ سسٹم آپ کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور اگر ناانصافی کا عنصر آ جاتا ہے کہ ایک آدمی اس میں، پھر قباحتیں کیا ہیں؟ قباحتیں نارملی یہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے دل میں کچھ چیزیں ایسی رکھتے ہیں، اپنا سٹائل ایسا رکھتے ہیں کہ جس سے آپ سائیڈ لائن کرتے جاتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کی تلفی کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو زیادہ آپ ترجیح دیں اور اپنے بھائی کے بچوں کو کم ترجیح دیں، اپنے بچوں کے لیے سیپریٹ آپ ڈیل کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ زیادہ کریں، ان کو محبت شفقت زیادہ دیں اور دوسروں کو اگنور کریں. تو یہ بولے معاملات. اور پھر دیکھیں اس میں ایک اور چیز کہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، اگر ہم اپنی بیٹی کے لیے ساس سسر اچھے چاہتے ہیں، صحیح، تو کیا ہم آنے والی بیٹی کے لیے بھی ساس سسر اچھے ہیں یا نہیں؟ بہت بڑی بات. آج کے دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جن بچیوں کے حقوق کی ہم بات کر رہے اچھا ہیں، ایک اور مسئلہ آپ کی یہ بات، سوری بچیاں، کاٹ رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ بڑی اچھی اپنی بات کی، جب رشتہ دیکھتے ہیں تو وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ لڑکا اکیلا ہے کہ نہیں، میں اسی کی اس طرف کے والدین فوت ہوئے ہوں، میں وہی بات کرنے لگا تھا، تصویر گھر میں ہو ساس سسر کی، وہ فزیکلی موجود نہ ہو. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ آج ہماری تربیت میں فقدان اتنا آ گیا ہے کہ رشتے ڈھونڈتے ہوئے ہم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں کہ اگلے کے ماں باپ ہوں ہی نہ. اور جب ہماری بیٹی کا رشتہ کوئی لینے آئے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ سوچیں، اور جب ہم کسی کی بیٹی لے کے آئیں تو اس کے لیے ہم عذاب کا باعث بن جائیں. تو یہ تربیت کا اسی طرح اب یہ بیٹیاں بہو، اگر یہ دیکھیں آج دنیا کے اندر ساس سسر کا تو ہماری لینگویج میں ورڈ ہے نا، آپ ویسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مدر ان لا، سسٹر ان لا، یعنی اس کے لیے بھی لفظ کیا بولا ہے؟ مدر ہے. اور جب اسپیشلی ان لا ساتھ ڈال دیا ہے تو پھر تو اور بھی سختی آ گئی ہے. آپ کی بات، آپ کی اجازت سے آپ یہ دیکھیں کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی اپنے فرمان ذیشان سے ہمیں یہ روشنی عطا فرمائی کہ ایک انسان کے 3 باپ ہیں. ایک وہ جس نے اس کو جنم دیا، ایک وہ جو اس کو سکھاتا پڑھاتا ہے، اور ایک وہ جو اپنی بیٹی جو ہے اس کو پال پوس کے اچھی تربیت کر کے گویا شریک زندگی کر دیتا ہے. آپ کو یہ رشتے میں ہم ایک ہے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ان کو ماں باپ سمجھ کے رکھا جائے، اور ادھر سے ماں باپ کے لیے یہ لازم کہا گیا کہ ان کو اپنی بیٹی بنا لیا جائے. جہاں بیٹی کا عنصر ختم ہو جاتا ہے تو وہاں بیگانیت ہے. اور یہ رشتہ تو وہ تھا جو اپنائیت چاہتا تھا. تو اپنائیت اگر گھر میں ہے تو پھر اپنائیت ہے. اگر آپ ڈے 1 سے سیپریٹ بھی کر دیتے ہیں تو کیا آپ اپنے حقوق، جو آپ کے حقوق دیکھیں، اسلام نے ہمسائے کے حقوق دیے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق دیے ہیں، ماں باپ کے حقوق دیے ہیں، بہن بھائی کے حقوق دیے ہیں، تو کیا سیپریٹ ہو کر ان کے حقوق ادا کرنا آسان ہے یا ان کے ساتھ رہ کے آسان ہے؟ نہیں، مفتی صاحب ایک اور چیزیں ایڈ آن کر لیتے ہیں ہم بات کر، بڑی اچھی بات کی. اسلام نے کہا کہ 4 دیواری کا بندوبست کرے، مرد کا کام ہے 4 دیواری کا، کھانے کا تمام کرے، اور یہ رکھ کے وہ پھر شادی کر سکتا ہے. یہ اس کے لیے ایک لمیٹیشنز رکھی، پھر وہ نکاح کرے اگر وہ یہ تمام کر سکتا ہے، گھر کو چلا سکتا ہے. تو یہی کنڈیشنز ہیں نا شادی کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا، مفتی صاحب بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ یہ اگر وہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ جو گھرانہ ہے پھر اس کو سپورٹ کرتا ہے، گھرانہ ساتھ رہ کر بھی سپورٹ کر سکتا ہے. اگر اس کے بھائی کا اگر ساتھ ہے تو وہ تب بھی اس کو سپورٹ کر، اگر سپورٹ کرنا ہے تو. اس دور میں تو ہم دیکھتے ہیں سپورٹ ہو ہی نہیں رہا. اور جو اہم بات تھی بہو کے حوالے سے کہ ہمارے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بیویاں کہہ کر سیپریشن کرواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دین میں ایسا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ الگ رہنا چاہیے. اور یہ بھی ساتھ رہنمائی کیجیے گا کہ کیا سسر کا بہو سے پردہ ہے کہ نہیں، یہ کیا حکم اس پہ آتا ہے، یہ بھی ساتھ سے رہنمائی کیجیے گا. دین اسلام جو ہے نا وہ اتنا خوبصورت اور متوازن نظام حیات ہے کہ اس نے کسی بھی امکانی طور پر بھی انسانی زندگی میں آنے والی کوئی الجھن جو ہے اسے حل کے بغیر نہیں چھوڑا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا عظیم المرتبت رشتہ ہے اور اتنا متبرک رشتہ ہے، اور اس کی ایسی خوبصورتی ہے. ابھی قبلہ جیسے فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ والد قرار دیا اور ان کو والدہ کا، اس سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ جو آپ کی ساس ہے وہ آپ کی والدہ کے درجے پہ ہے. اور یہ اتنا یعنی پکا ٹھکا رشتہ ہے کہ یہ حتمی رشتہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا. یہ جو حرمت کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. جی ہاں، اس کی حرمت دائمی اس کی ہے. اسی لیے اس کے لیے یہ یعنی ایک تصور قائم کیا گیا کہ یہ کوئی ایک خاص ماحول، وقت یا زمانے کے لیے نہیں ہے گویا. یعنی اس کا تقدس جب آ گیا تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یقیناً والدین تو وہی ہیں جن کے وجود سے اللہ نے آپ کو وجود بخشا ہے، لیکن ان جیسی عزت، ان جیسے حقوق، ان جیسی ذمہ داریاں آپ کے ذہن میں ان کے حوالے سے ہونی چاہیے. اور پھر
اصل بات جو میں سمجھتا ہوں قبلہ وہ یہ ہے، بہت سادہ سی بات، ساتھ رہنا یا علیحدہ رہنا یہ اتنا اہم نہیں ہے، نہ اتنا دین اس کو میٹر کرتا ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں، حقوق اور فرائض کی شکل میں مجھ پر آتی ہیں، وہ اگر میں ساتھ رہ کر زیادہ اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہوں تو مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیے۔ اور اگر پوری دیانتداری سے مجھے یوں لگے کہ اس کا سبب کچھ بھی ہو، میری ذات ہو، میرے والدین ہو، میرے بہن بھائی ہوں، کوئی بھی کیپیسٹی ہو، اگر ایون میری بیوی ہو، اگر ان سب میں سے کسی کی بھی وجہ سے میرے حقوق جو اللہ نے جس پہ مجھ سے سوال کرنا ہے، جو وہ فرائض جو میرے اوپر اس رشتے کے تناظر میں ہیں، اگر ان کی انجام دہی میں مجھے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے اور اللہ کے سامنے یعنی میں کسی شرمندگی کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے احساس کے ساتھ جانے کا تصور قائم کرتا ہوں، تو پھر فوری طور پر مجھے اسے میرٹ بناتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر سیپریشن جو ہے، سیپریشن ان اے سینس کہ انڈیپینڈنٹ اپنا گھر جو ہے اور فیملی یونٹ جو ہے اسے اس طرح اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ وسائل ہوں تو اللہ کا کرم، اور یہ میں بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑی دین نے کیوں یہ آسانی چھوڑی ہے، یہ ایک بڑا فطری سا تجربہ ہمیں اس کے اوپر ملتا ہے کہ ہمیں نہ جانے کتنے گھر اس سوسائٹی کے اندر ایسے ملتے ہیں جو اکٹھے رہ رہے ہیں اور خوشحال ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو سیپریٹ خوشحال ہیں۔ اچھا بالکل اسی طرح ہی کئی ایسے ہیں جو اکٹھے رہے، ہاں جی، بے شمار ایسے ہیں جو اکٹھے رہ رہے ہیں اور ناخوش ہیں، ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو اکیلے رہ کے بھی جہنم زدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حقوق اور فرائض کو جب ذہن میں رکھیں گے، اور ایک اور بات جو بڑی اچھی قبلہ نے بات کی، وہ جو بچی کی تربیت کا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا اپنی بچپن میں کہ ہمارے والدین جو ہیں، جیسے ہی میں نے جیسے بتایا نا کہ بہو کے آنے کا تصور پیدا ہوتا تو تربیت ہونا شروع ہو جاتی کہ بھائی اب آپ نے بیچلر لائف کے طور پہ نہیں رہنا، اس گھر میں ایک بیٹی آنے والی ہے، اور جیسے آپ نے اپنی حقیقی بہن کے احترام میں اپنی ایک وزاداری قائم رکھنی ہے، اسی طرح اس کے سامنے بھی ایک وزاداری قائم رکھنی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے سے الحمدللہ اس سماج نے ہمیں یہ تربیت دی، ہمیں یہ ذوق دیا، یہ مزاج بنایا۔ اور بالکل اسی طرح بیٹی کو بھی جب ذرا سی وہ سوچ فکر کے ایک درجے پہ پہنچتی تھی، بلوغت کے درجے پہ، تو اس کو تربیت دینا شروع کر دی جاتی تھی کہ بھائی تم نے جس گھر میں جانا ہے وہاں ظاہری طور پر نکاح ایک آدمی سے ہوا ہے لیکن شادی پورے گھر سے ہوئی ہے، ایک گھرانے کی دوسرے گھرانے سے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شادی ہوتی ہے، نکاح دو لوگوں کا ہوتا ہے، شادی دو گھرانوں کی آپس میں ہوتی ہے۔ تو آپ جس گھر میں جا رہے ہو وہاں جتنے سارے رشتے ہیں اس کے لیے بھی بچی کی تربیت ہونی چاہیے۔ اسے بھی یہ بتایا جائے کہ اگر اپنی بہن سے تمہاری دل آزاری ہوتی ہے تو اس کا غصہ اور اس کا میل تمہارے دل میں کتنی دیر رہتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اگلی صبح تمہارا دل صاف ہوئے وہ ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم سب سے زیادہ بے چین ہو کے اس کے لیے دوبارہ سے ہمدرد بن کے بیٹھتی ہو۔ تم اپنی نندوں کے ساتھ یا اس گھر میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہارا یہ محبت والا یہ فطری رویہ جو ہے کیوں نہیں قائم ہو سکتا؟ تربیت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات جو ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ تربیت کا بہت فقدان ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، حاضروں کو یقین کے ساتھ کیا آپ کہنے چاہیں گے؟ خیر مقدم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا، آگہی کا سفر الف ٹی وی کے ساتھ۔ خوبصورت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا موضوع بہت جاندار ہے کہ مل کر رہنا، گھرانوں کی تشکیل جو ہے گھرانوں کی، وہ اسلام نے کس طرح کا۔ دونوں موضوع مہمانوں کا بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کس طرح مل کے رہنے کا حکم دیا، محبت، پیار، انسیت کا کس طرح ہمیں بتایا، اور حرمت، رشتوں کی حرمت کو کس طرح اسلام نے بیان کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کی ایک بہت زیادہ کمی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فقدان یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا جو جس طرح بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو رشتوں کی حرمت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم آخری دور میں جی رہے ہیں اور اپنے سارے رشتوں کو بھی آخری دور میں ہی لے گئے ہیں، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جرائم بھی جنم لے رہے ہیں۔ رشتے، دیور بھابھی کا رشتہ بھی بہت جو نا غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ دیور بھابھی کی بات کی جائے، جیٹھ کی بات کی جائے، ساتھ ایون کہ یہاں تک یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ سسر اور بہو کے بھی ایسے، آپ کے پاکستان کے اندر بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا بھی سرچ کر سکتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ ناجائز تعلقات تک کی بات کی جا رہی ہے، اور بہت سارے جرائم جو ہیں میڈیا نے رپورٹ کیے ہیں ان چیزوں کو۔ تو اس حد تک گراوٹ کا شکار ہم آ گئے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں قصور جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے کہ وہاں پہ جب آپ رہے ہیں تو آپ نے وہ حدود و قیود چھوڑ دی، آپ نے دین سے دوری کا سبب بنا کہ آپ جو ہے وہ جسمانی تعلقات تک آ گئے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اصل میں وہی از اول تاخر بنیادی بات تو یہی ہے کہ جب تک آپ رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھ پائیں گے اور اس رشتے کے تقدس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر جو جواب دہی کا تصور ہے، معاشرے کے سامنے تو جواب دینا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی رات کی تاریکی کے اندھیرے میں
کوئی ایک معاملہ کر لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مخلوق نہیں دیکھ رہی، محلے والے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے تو معاملہ ختم ہو گیا. ایک آنکھ ایسی بھی دیکھ رہی ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، واہ 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 واہ. اور اس کے ہاں بندوں پر ایسی یعنی اس کی خاص نگاہ ہے کہ دلوں میں اترنے والا خیال جو ہے اس کی تخلیق سے پہلے وہ آگاہ ہو جایا کرتا ہے. اگر یہ تصور واقعتاً میرے اندر ہے، اور یہ صرف میری زبان سے بیان کیے ہوئے عقیدے کا حصہ نہیں بلکہ میرے لاشعور میں پختہ ہوئی ہوئی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی تصور کیسے کر سکتا ہے عام کوتاہی تو یعنی ایک طرف یعنی اس درجے کا بھیانک جو جرم ہے اس کے لیے قدم اٹھانا. آپ تصور کیجئے، میں جب سوشل میڈیا پہ یہ خبر دیکھتا ہوں اس طرح کی اس نوعیت کی، میرے ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ یہ شخص اپنے دل کو کس اعلیٰ درجے پر سیاہ کر بیٹھا ہے. یعنی یہ کتنا اس کے اندر سے انسانیت اور انسانی تکریم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ بنیادی انتہائی بنیادی درجے کے جو احترام کے رشتے ہیں ان کے بارے میں اس کا رویہ اتنا، یعنی اس کے نفس نے اس کے اندر کی وہ جو شیطانیت ہے وہ اتنی غالب ہے، اتنی اس کے اوپر سوار ہو چکی ہے کہ وہ ان بنیادی رشتوں کے تقدس کو بھی پامال کرنا ایک معمول کی بات سمجھ لیتا ہے. میڈیا، سوشل میڈیا کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک صرف میڈیا موجود تھا تو کسی نہ کسی درجے کا ایک سینسر موجود تھا، اور میں نے ویسٹ میں یہ بات دیکھی کہ وہاں کے جو دنیا کے 3-4 بڑے لیڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں میڈیا کے حوالے سے، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے، ٹی وی چینل، نیوز چینلز، ان پہ باقاعدہ پالیسی میں یہ بات شامل ہوتی تھی کہ آپ نے اس انداز کا کوئی ایویڈنس جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کرنا، کسی انسیڈنٹ کو رپورٹ نہیں کرنا جو عمومی طور پر معاشرے میں کسی برائی کو سپورٹ کرتی ہو، اس کے لیے دروازہ کھولتی ہو، لوگوں کے لیے معمول کی خبر نہ بن جائے. اس لیے کئی سٹیپس پہ اس کو فلٹر کر کے کیا جاتا تھا. سوشل میڈیا کا معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ کیونکہ اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں، اور بڑی اہم بات یہ کہ خوشخبری کے نام پر آپ کو کوئی چیز اس میں نہیں ملے گی. آپ پورا دن سکرول کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں نا، کئی ٹائم تک آپ کو خبر نہیں ملے گی جس سے آپ کو راحت پہنچ رہی ہو. ساری نیگیٹو خبریں جو آپ کی شخصیت، آپ کے خیال، آپ کی معمول، آپ کی زندگی، حتیٰ کہ آپ کے رشتوں کو جو برباد کرنے والی خبریں ہیں، جتنی زیادہ گندگی اس کے اندر موجود ہوگی اتنی زیادہ اس کی ویورشپ ہوگی، اتنی زیادہ اس کو اور پھر مائنڈ میکنگ بھی ساتھ ساتھ بن جاتی ہے. مفتی صاحب بڑی تفصیلی بات کی اس حوالے سے آج کے موضوع میں، لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جب مل کر رہتے ہیں ایک فیملی کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا بھائی اچھا انکم اس کی جنریٹ ہو رہی ہے تو چھوٹے بھائی جو ہے اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ وہ دیکھو کتنا کماتا ہے، اس کو بھائی کے لیے بدظن کرتی ہے. جو بھائی اس کو باپ کی طرح پیار کرتا ہے اپنے بھائی سے بدظن کرتی ہے، اور یہاں پہ نفرت اور ساتھ حسد کا ایک ایلیمنٹ جنم لیتا ہے اور گھروں کو جو برباد کر دیتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آخر میں؟ طبی صاحب اس میں بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ایسے کیسز بھی آتے ہیں، اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی نہیں آتے، یہ سیپریٹ فیملی سسٹم میں بھی آتے ہیں. فیملی سسٹم کے اندر پھر زیادہ آ جاتا ہے یہ عنصر. اب رہا مسئلہ کیونکہ وہاں پہ آپ کی چیز نہیں ہوتی نا، کوئی ہڈن، وہاں آپ کے لیے ہر بات اسی اینگل سے بیگانہ سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ اس سارے سینیریو کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے بنیادی طور پہ نہ تو جوائنٹ فیملی سسٹم برا ہے اور نہ سیپریٹ سسٹم برا ہے. سیپریٹ سسٹم اگر آپ میاں بیوی بچے سیپریٹ رہ رہے ہیں اور اپنے والدین، اپنے بہن بھائی سب کے حقوق پورے کر رہے ہیں اور کسی کو ناراض کر کے نہیں آپ ایسے کر رہے، کسی سے قطع تعلقی کر کے نہیں کر رہے، تو پھر یہ بہترین ہے. اور اگر آپ کے سیپریٹ ہونے سے آپ کے ماں باپ کے حقوق ختم ہو گئے ہیں، اب آپ آج کے معاشرے میں اپنے پیرنٹس کو، جو آج جس عورت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے تو ساس سسر کے حقوق ہی نہیں ہیں، میری خدمت کرنا تو مجھے اسلام نے لازم ہی نہیں کیا. تو کیا اس بہن کو یہ نہیں پتا کہ کیا اب یہ ان بچوں پیرنٹس کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں ڈالا ہے؟ کیا صحیح، کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کو نہیں پالا گیا؟ اور قبلہ اس میں ایک بات اور، اس میں ایک بات آپ کی بات کی تائید میں کہ وہ جو خاتون واویلا کر رہی ہے اپنے حقوق کا، یعنی جب اس کے والدین کے حوالے سے یہ معاملہ آتا ہے تو وہ اپنی بھابھی کے حوالے سے یہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ کیا اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے کہ جو اس کے ماں باپ کے لیے کوئی نرم گوشائی نہیں رکھ رہی ہے. تو اگر ایسا ہے
تو پھر یقیناً اس بچے کے اور اس بھائی کے لیے جس کا یہ معاملہ ہے اس کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنی محبت اور قربت کو اور بڑھانا ہوگا، صحیح ہے۔ اور نہ صرف ایسی سچویشن میں وہ اس کے حقوق ٹھیک ہے اپنی جگہ رکھے، لیکن اپنے پیرنٹس اپنے فیملی سسٹم کو سٹرونگ کرے۔ جہاں تک حسد کا عنصر ہے جس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یہ حسد تو وہ بیماری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو ذی نعمت محسود، جی، کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جائے گا۔ اگر ایک مالدار ہے تو دوسرے سے حسد کیا جائے گا، ایک علم والا ہے دوسرے سے حسد کیا جائے گا۔ تو حسد کا علاج تو تربیت ہی ہے۔ اور فیملی سسٹمز کے اندر آخر میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں میں یہ چیز کا خیال رکھیں کہ اس جوائنٹ فیملی میں یا سیپریٹ فیملی میں جو میرے تقاضے اور میرے حقوق میرے ساتھ میری فیملی کے اٹیچ ہیں ان کو میں کیسے فلفل کروں گا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں اور پیرنٹس کی رضامندی سے، دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی سیپریشن کب ہوتی ہے؟ کبھی تو آپ سیپریشن کرتے ہیں باہمی رضامندی سے، باہمی رضامندی سے ڈے ون سے سیپریشن ہو جاتی ہے تو کوئی برا نہیں ہے۔ اور اگر ناراضگی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ماں باپ کے ساتھ جنگ کر کے آپ کر رہے ہیں، تو اگر ایسی بھی سچویشن آ جائے تو خدا کے لیے ماں باپ کو منت ترلا کر کے قائل کیجئے کہ میں اس کو کچھ عرصے کے لیے سیپریٹ کرتا ہوں، اور پھر آخر میں مفاہمت کی طرف لے کے آئیے۔ اگر کہیں جوائنٹ سیپریٹ فیملی بن گئی ہے آپ کی، ہو گیا ہے آپ، اور یا پہلے دن سے ہی ہے، تو اس سے اس وقت کو نہ ویٹ کریں کہ جس میں جو ہے وہ اسی طرح ہی آگے بڑھتا رہے، بلکہ ماں باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ کا اشارہ بہت دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے موضوع بڑی تفصیلی کلام و ناظرین کرام بڑی ہم نے آسان انداز میں میرے دونوں مہمانوں نے بات کی، اور آخر میں حاصل کلام ساری بات کا یہ ہے کہ جس سے سرکار مدینہ نے منع کر دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے رک جائیں، جس کا حکم دیا وہ کر لیں، اور پردے کے اہتمام سے فیملی کو رکھیں، لیکن حدود و قیود اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں، تربیت کا اہتمام کریں۔ میں اگر یہاں پہ بات کروں صوفی بزرگ محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا فرمان ذیشان بڑا واضح نظر آتا ہے، فرماتے ہیں زیادہ تعلیم سے تھوڑی تربیت بہتر ہے۔ تربیت کا اہتمام، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، مفتی صاحب نے، تربیت کا اہتمام ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے وہ بڑے سکولز کے حوالے کر دیا بچوں کو کہ یہ ہمیں تربیت یافتہ بچہ بہترین بنا کر دیں گے، اور وہ سب سے بہترین بچہ نہیں بنا کے دیتے، وہ بلکہ ہمیں جو ہے ایک ایسا نوجوان تشکیل کر کے دیتے ہیں جو سرکش ہوتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو تربیت کریں گے تو یہ مسائل جو ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی یہ بھی کم ہو جائیں گے، اور آج کے وظیفے کی جانب جائیں گے۔ وہ لوگ جو جاب سے پریشان ہیں، وہ لوگ جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، جن کی سیلری جو اگر لاکھ روپے بھی ہے تب بھی اس کے اندر وہ گزر بسر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے آج کا وظیفہ وہ لوگ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے سورۃ قریش جو ہے وہ 9 بار، اور سورۃ الماعون جو ہے اسے 9 بار پڑھیں، اور سورۃ الکوثر جو ہے، ان تینوں صورتوں کو 9 بار پڑھ کر کسی وقت مقررہ آپ نے ایک وقت رکھ میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ زور کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں زور کے وقت پڑھیں، وقت ایک ہو لیکن تینوں صورتوں کو 9 بار پڑھ کر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھ کر جو ہے آپ نے اپنے میں دم بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے حضور کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ نماز شرط ہے، نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو امرات بھی ہوں گے۔ ہمارا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی اور مزید روحانی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا، یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے کے بعد۔